ڈور اب اس وقت جو بائیڈن کے ہاتھوں میں ہے، اور جو بائیڈن ایک ایسے وقت میں امریکہ کے صدر بنے ہیں جب 4 سال تک ڈونلڈ ٹرمپ جیسا شخص امریکہ کے صدر تھا، جس نے امریکہ کی اقدار، روایات اور اس کی پرسپشن کو دنیا بھر میں بلڈوز کیا۔ اب جو بائیڈن کیسے امریکہ کو اور دنیا کو آگے لے کر بڑھیں گے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ جو 3 معتبر شخصیات موجود ہیں، ڈاکٹر رفعت حسین صاحب، پاکستان کے معروف ماہر بین الاقوامی امور، ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ پہ اسلام آباد سے، سر آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر اویس سلیم صاحب ایک عرصے تک صحافت سے بھی وابستہ رہے، ابھی درس و تدریس سے وابستہ ہیں، امریکہ میں اس وقت موجود ہیں، ہمیں وہاں سے جوائن کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ قمر چیمہ صاحب اگین انٹرنیشنل اسکالر ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ پہ، نمبل یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ چیمہ صاحب۔ اویس سلیم صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں، آپ چونکہ امریکہ میں موجود ہیں، سب سے بڑا چیلنج آپ کو لگتا ہے جو بائیڈن کے لیے اس وقت امریکہ کی پرسیپشن کو ریسٹور کرنا ہے؟ امریکہ کی سوسائٹی، سوشل فیبرکس کو جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے تباہ کیا ہے، اور جو امریکن ایکسیپشنلزم کا جو تصور تھا، جو تھامس جیفرسن کا کہ امریکہ دنیا میں ایک منفرد قوم ہے، اس کی انفرادیت کو جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے مسخ کیا، یہ جو بائیڈن 4 سال میں کر سکیں گے ریسٹور اسے؟ بہت شکریہ امیر عباس، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اگر آپ الیکشنز انوگریشن ڈے سے پہلے جو بائیڈن نے جو گفتگو کی، جو میڈیا سے خطاب کیا اپنے صدر منتخب ہونے کے بعد، اور خاص طور پر ان کی انوگریشن سپیچ کا جائزہ لیں تو انہوں نے بارہا یہ تو کہا کہ وہ جو ایک امریکہ کا گلوبل چہرہ ہے اس کو ریسٹور کریں گے، ڈیموکریٹک نیشن کے طور پر امریکہ کو دنیا میں متعارف کرائیں گے، الائنسز کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ لیکن خاص طور پر انہوں نے ڈومیسٹک ٹیررزم کا ذکر کیا، انہوں نے اپنی تقریر میں وائٹ سپریمسٹس کو طاقت کے ساتھ کچلنے کا ذکر کیا۔ انہیں یہ احساس ہے کہ امریکہ کے اندر اس وقت جو چیلنجز ہیں، خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے 4 سال کے بعد جس طرح کی پولرائزیشن اور جس طرح کی ڈویژن چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ ان کا سب سے بڑا چیلنج ہوگا، اور لگتا یہ ہے کہ وہ اس کے لیے عملی اقدامات بھی کر رہے ہیں۔ امپیچمنٹ کی طرف بات جا رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کرمنل چارجز جو ہیں وہ لانے کی بات ہو رہی ہے، اگرچہ اس سے شاید ڈویژن اور بڑھے گی، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ان کو سیاسی نقصان ہوگا، لیکن وہ پوری طرح سے یہ اندیا دے چکے ہیں کہ وہ اس کو جو ہے سیاسی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی ڈیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ چیلنج آسان نہیں ہوگا ان کے لیے، لیکن اگر وہ اس پوزیشن سے پیچھے ہٹتے ہیں تب بھی وہ ایک طرح سے ان تمام پرومسز کو جو انہوں نے الیکشن سے پہلے کیے تھے ان پر ایک طرح سے بیک ٹریک کریں گے، اور ایک رانگ فٹ پر اپنی پریزیڈنسی سٹارٹ کریں گے، جو وہ نہیں کرنا چاہیں گے، کیونکہ جو شروع کے ایگزیکٹو آرڈرز انہوں نے دیے ہیں، وہ چاہے مسلم بین کا خاتمہ ہو، چاہے وہ امیگریشن ریفارم ہو، چاہے وہ ساؤتھ امریکہ کے ساتھ دیوار کی تعمیر روکنا ہو، وہ تمام جو ہیں وہ بیس کرتے ہیں ان وعدوں پر جو انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران اپنے ووٹرز سے کیے تھے۔ تو یس، ان کے انٹرنل چیلنجز اس وقت ان کے لیے ایک ترجیح ہیں، اور جو فارن پالیسی کا معاملہ ہے وہ ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں چلتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کے جانے کے بعد، یعنی جو کچھ ٹرمپ نے کیا امریکہ کے اندر ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر، وہاں کی سوسائٹی میں ایک یعنی الیکشن نہیں مانتا میں، لوگوں کو پرووک کرنا، فنیٹسزم لے کر آنا، وائٹ سپرمیسسٹ کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا، وہ جو ڈیوائیڈ ختم ہو رہی تھی بلیک اور وائٹ کی، اس کو دوبارہ سے پھر لے کے آ جانا سوسائٹی میں، یہ چیزیں رہیں گی، اب مستقل طور پر حصہ بن گئی ہیں سوسائٹی کا، جتنا ٹرمپ نے ان کو انکلکیٹ کر دیا تھا واپس، یا یہ ٹرمپ کے جانے کے بعد آہستہ آہستہ اب یہ چیزیں فزل آؤٹ ہوں گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ فالٹ لائنز امریکی سوسائٹی میں ہمیشہ سے موجود تھیں، یہ ٹرمپ کے آنے کے بعد پیدا نہیں ہوئی، لیکن تاریخی طور پر قوانین کے ذریعے جو دیگر میئرز امریکی حکومتیں لیتی رہی ہیں، مثلاً ریشل ڈسکریمنیشن کو ہیٹ کرائم کے طور پر پچھلے سالوں میں ڈیل کیا جاتا رہا ہے۔ 9/11 کے بعد بہت سے ایسے قوانین بنائے گئے جس کی وجہ سے جو مائنورٹیز ہیں وہ تھریٹنڈ فیل نہ کریں۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ڈیوائڈ کو نہ صرف ریکگنائز کیا بلکہ انہوں نے اس کو ایک طرح سے سرکاری سرپرستی میں پرووک کیا. اینڈ میک نو مسٹیک, اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے ضرور گئے ہیں لیکن ٹرمپزم امریکہ سے نہیں گیا ہے. جو اپنے حامیوں کو وہ پیغام دینا چاہتے تھے وہ بیس لائن تک پہنچ گیا ہے. ان کے حامی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو الیکشن ہے وہ چرایا گیا ہے. جو بائیڈن ایک فراڈولنٹ پریزیڈنسی 4 سال تک چلائیں گے اور ان کے اندر ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے جس کا اظہار ہم نے کیپٹل بلڈنگ پر بھی دیکھا چند ہفتے پہلے. میرا یہ خیال ہے کہ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ اس فیلنگ کو کسی نہ کسی طرح پرپیچویٹ کرتی رہے گی کیونکہ انہیں یہ ریکگنیشن ہو گئی ہے کہ اس بنیاد پر ووٹ لیے جا سکتے ہیں. اور ریپبلکن پارٹی کی جو پالیٹکس ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک اہمیت اگلے 4 سال آپ کو نظر آئے گی. وہ جاتے جاتے یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ وی ول بی بیک ان سم فارم. ابھی سے یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ ایوانکا ٹرمپ یا ان کی فیملی کا کوئی اور شخص 2022 میں جو کانگریس کے الیکشن ہوں گے ان میں الیکشن لڑ سکتا ہے. 2024 میں الیکشن جو صدارتی الیکشن ہے وہ لڑنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ خود یا ان کا کوئی خاندان کا فرد سامنے آ سکتا ہے اور یہی تمام چیزیں ان کی الیکشن کیمپین کا حصہ ہوں گی. رائٹ. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر اویس سلیم صاحب, پاکستان سے اگر شروع کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ہم نے 4 سال میں دیکھا کہ پاکستان کی ملٹری ایڈ کو بھی سسپینڈ کیا گیا. 2018 جنوری میں سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کی پاکستان کے خلاف اور تانا دیا کہ جی ہم نے آپ کو 33 ارب ڈالرز دیے لیکن آپ نے تو جیسے کوئی کرائے کا آپ کو قاتل ہوتا ہے کہ جی آپ نے تو ہمارا کام نہیں کیا. پھر پرائم منسٹر عمران خان آ گیا, انہوں نے ٹویٹ کا جواب ٹویٹ سے دیا تو معاملہ ٹھنڈا پڑا ٹویٹر کے اوپر. پرائم منسٹر 2 دفعہ 2019 میں امریکہ گیا تو بڑا کارڈیل جیسچر دیا ٹرمپ نے, بڑی اچھی ملاقات ہوئی لیکن 4 سالوں میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی دونوں ملکوں کے تعلقات میں. جو بائیڈن 8 سال جب نائب صدر تھے تو پاکستان کو انہوں نے ڈیل کیا وار آن ٹیرر کی وجہ سے اور پاکستان کا ایک انٹیگرل رول تھا. ابھی یہ کیسے ڈیل کریں گے پاکستان کو؟ جی, اگر آپ صدر اوباما کے 8 سال کو بھی دیکھیں, جو بائیڈن کو ایک طرح سے فارن پالیسی میں اوباما کا مینٹر کہا جاتا تھا اس وقت, خاص طور پر ان کی فرسٹ ٹرم میں, کیونکہ نائب صدر بننے سے پہلے جو بائیڈن جو امریکی سینٹ کی فارن ریلیشنز کمیٹی ہے اس کے سربراہ تھے. پاکستان کے حوالے سے اگر آپ ہسٹوریکلی وہ 8 سال اور ٹرمپ کے 4 سال دیکھیں تو تعلقات ایب اینڈ فلو کرتے رہے ہیں, ان میں ایک کنسسٹنسی کبھی بھی نہیں رہی اور اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں طرف. اس وقت جو ایک سینٹر پوائنٹ ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا وہ افغانستان ہے اور افغانستان سے فوجوں کا وڈرال ہے. صدر ٹرمپ ہم نے دیکھا کہ ایکسٹرا مائل چلے گئے تھے پاکستان کو چام کرنے کے لیے, طالبان کو چام کرنے کے لیے. وہ ہر قیمت پر جو ہے وہ فورسز کا وڈرال چاہتے تھے اور اس کو ایک ٹرافی کے طور پر الیکشن میں اپنے ووٹرز کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے, جو نہیں ہوا. اب ہمیں شاید افغانستان کے حوالے سے وہ تیزی دیکھنے میں نہ آئے, شرائط تسلیم کرنے کے حوالے سے جو جلدی دکھائی جا رہی تھی شاید وہ دیکھنے میں نہ آئے, لیکن جو ہے زلمے خلیل زاد کو اپنی پوزیشن پر برقرار رکھنے کا اندیا دیا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں. زلمے خلیل زاد پچھلے دنوں پاکستان بھی آئے تھے, ان کی پاکستان کی قیادت سے ملاقاتیں ہوئی. تو جب تک تو افغانستان فلکرم بنا رہے گا اس ریلیشن شپ کا, ہمیں یہ انگیجمنٹ نظر آئے گی. اس کے بعد کا سینیریو کیا بنتا ہے اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ اس خطے میں ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے جو امریکہ کو برقرار رکھنا پڑے گا. ایک طرف پاکستان ہے, ایک طرف انڈیا ہے اور ایک طرف چائنا ہے. صدر ٹرمپ نے جس طرح کی اپنے آپ کو سینٹر میں رکھ کر ایک جارحانہ اور کنٹروورشل فارن پالیسی کا پوسچر رکھا تھا, وہ آپ کو یقیناً نظر نہیں آئے گا. جو بائیڈن نے صدارت سنبھالنے سے پہلے فارن پالیسی میں ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں انہوں نے اپنی خطے کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے اپنی فارن پالیسی ترجیحات جو ہیں وہ واضح کی تھیں, اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ براہ راست ٹکراؤ کی پالیسیاں اختیار کریں, آپ ایک میلو اور ڈائیلاگ بیسڈ فارن پالیسی جو ہے وہ بھی اختیار کر سکتے ہیں, اور آپ ملک
ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. اور سو پاکستان کے ساتھ آپ کو انگیجمنٹ ضرور نظر آئے گی. اس انگیجمنٹ کا کوئی ٹینجبل نتیجہ نکلتا ہے فوجی امداد کی صورت میں یا سویلین امداد کی صورت میں, یہ کہنا قبل از وقت ہوگا. رائٹ, ویری امپورٹنٹ. بہت بہت شکریہ. اویس سلیم صاحب ہمیں امریکہ سے جوائن کر رہے تھے, قمر چیمہ صاحب اور ڈاکٹر رفعت حسین صاحب. ایک بریک پر جاتے ہیں. بریک